الحمدللہ آج جو پورے این جی اوز کی میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اس طرح جو ہے این جی اوز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس امت کے لیے، قوم کے لیے۔ یہاں پر جو ڈسکس کیا گیا تھا اس میں یہی تھا کہ ایجوکیشن کے معاملے میں، پاورٹی کے معاملے میں، ہیلتھ سیکٹر میں ہم لوگ کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز کا رول کافی اہم ہے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنا۔ جس طرح کووڈ میں این جی اوز نے سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، اب کووڈ کے بعد بھی این جی اوز کو بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں، ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایفرٹ یہ ہو کہ جو قوم کے پریسنگ پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو ہم ایڈریس کریں۔ بس اسی فکر سے جو ہے ہبلی کے جو جانے مشہور این جی اوز ہیں اور جو سیلیبریٹیز ہیں ہبلی کے، وہ بھی یہاں پہ تھے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے۔ کیا کچھ لگ رہا ہے کہ کس طرح آگے کام کرنے کا کچھ لائحہ عمل تیار کیے ہیں کیا؟ اسی بات کو جو ہے ڈسکشن میں لایا گیا کہ ہم لوگ جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ نیئر بائی سلمس کہاں پر ہیں، کیونکہ آج بھی سلموں میں وہی غربت ہے جو 20 سال پہلے تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ کام نہیں کر رہے۔ اگر ہم لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، سلمس میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا، فیلڈ میں اتر کے کام کرنے کے لیے سخت ضرورت ہے لوگوں کی، تو اس ضرورت کو ہی پوری کرنے کی جو ہے فکر ہوئی ہے۔ اور کیونکہ این جی او جب ملتے ہیں، آئیڈیاز شیئرنگ ہوتی ہے، اسی طرح کا دوبارہ پروگرام یا کبھی 15 دن میں ایک بار، 1 مہینے میں پر ملیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ مشورہ کر کے طے کریں کہ بھئی آپ یہ ذمہ داری لے لیجئے، آپ یہ لے لیجئے۔ تو یہ بھی جو ہے ڈسکس ہوا ہے۔ یہ کہ پورا مرکزیت کے ساتھ، پورا سینٹرلائز طریقے سے آپ این جی اوز کو لے کر کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، سینٹرلائز طریقہ ہم بول نہیں سکتے۔ انٹینشن کیا ہے کہ جب 10 لوگ کام کر رہے ہیں، اگر مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ایک آئیڈیا میں کوئی اچھا ہوتا ہے تو ان کا ایکسپیرینس وہاں پہ یوز کریں گے۔ سینٹرلائز کرنے سے کام نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے ڈی سینٹرلائز کرنے سے۔ لیکن سینٹرلائز ڈسکشن آف آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کلوز روم میں بیٹھے ڈسکس کیے بھئی چلو ہم یہ کام سنبھال لیں گے، آپ یہ کام سنبھال لیجیے، تو ڈپلیکیشن نہیں ہوگا، ایفرٹ جو ہے براڈ ہوگا، یہی امپورٹنٹ ہے۔ بس میری اپیل ہماری قوم سے یہی ہے کہ سب لوگ جو ہے، وقت آ چکا ہے کہ ہم سب لوگ ہماری قوم کی فکر کریں، ہم انسانیت کی فکر کریں، انسانیت کے لیے کام کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے سے جو ہوتا قوم کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صرف میں، بیوی، بچے، سسرال، MBBS جو بولتے ہیں، اگر وہ بن کے رہ گئے تو پھر ہماری کیا ہستی رہ جائے گی۔ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ آج ہر فرد، جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسوں سے کنٹریبیوٹ کرے، جن کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ آئیڈیاز سے کنٹریبیوٹ کرے، جن کے پاس وقت ہے وہ وقت دے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے کم از کم دعا تو کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حالات سدھارے، اور ہماری قوم کے اندر جو بے علمی ہے، جو الٹریسی ہے، جو جہالت پن ہے، جو آج جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلمس فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں انشاءاللہ ان کو سالو کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ میڈم، آپ آج جو پروگرام ہوا، آپ نے خطاب میں کہا کہ قوم جو ہے وہ بے باکی اس کے اندر ناپید ہو چکی ہے قوم کے اندر، تو اس کی کیا کچھ وجوہات ہیں؟ ایک قوم کے اندر جو بے باکی ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے تعلیم یافتہ نہ ہونا۔ دوسرے، ان کو پراپر جو گائیڈنس جن کو ملی ہے، ان کو جو ہمت دلانے والے لیڈر کی ضرورت ہے، وہ لیڈران جو ہیں ہمارے، ان کو ہمت دلانے کے لیے نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز ایک جو ہو رہی ہے، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لیڈر بن کر بولنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کا گھر بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ مطلب پوری گاج جو ہے اس کے اوپر بچے پر گر رہی ہے، جو اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ تو باقی کے بچے جو ہیں بیٹھ کے سوچتے ہیں اگر ہم بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ہماری حشر بھی یہی ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے، جو ماحول تبدیل ہوا ہے، قانون جو ہے لا قانونیت میں بدل رہا ہے، اور ابھی کورٹ بھی جو ہے ہماری طرفداری نہیں کر رہا ہے، بلکہ کورٹ بھی مظلوموں کی گرفتاری کا حکم دے رہا ہے۔ اب ٹیسٹا سٹیلواد ہے گجرات کی، تو وہ بیچاری نے تو حق کی آواز اٹھائی، گرفتار اس کو کیا گیا، باقی والوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اسے ہی جو ہیں آواز اٹھانے والے ہیں، ان کی آوازوں کو دبا دیا جا رہا ہے۔ ونود دوا کا حشر آپ دیکھ چکے ہیں۔ دوسرے جو ہمارے حق میں بولنے والے تھے یا سچ بولنے والے تھے، ایک رویش کمار بول رہے ہیں زور سے، حق کی بات کر رہے ہیں، تو
تو اس طرح حق بولنے والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہماری قوم جو ہے پس مردہ ہو رہی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے ڈرگس اور نشہ جو نوجوانوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے بچوں کا اخلاق اور ہمت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسری چیز جو ہے ہمارے بچوں کے اندر جو ہے واقعی میں اخلاقی اقدار کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ والدین کی تربیت ہے، گھر کا ماحول ہے اور ہمارے اخلاقی پہلو ہیں۔ ان پر ہم جب تک توجہ نہیں دیں گے، بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس، سیلف ڈیفینس اور بینگ سیلف کی جو قوت ہے، بات ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میری یہ عاجزانہ قوم سے درخواست ہے، خالص والدین سے یا ہمارے قوم کے لیڈران سے، بھوکے رہنے گوارا کر لیں، بھوکے رہنا پسند کریں، لیکن اپنے بچوں کی صحیح تعلیم، تربیت، اخلاق اور ہمت کی فکر کریں۔ بچوں کے اقدار اخلاق بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے قوم کی ایک اکائی بہتر ہو، ایک اکائی بہتر ہو کر جو ہے 10 اکائیوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس طرح اگر ہم چراغ سے چراغ جلاتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر جو ہے قوت ارادی، ہمت اور اخلاق کی بلندی پیدا ہوگی، اور ہمارے بچے جو ہیں انشاءاللہ ایک عزم لے کر پیدا ہوں گے۔ دوسری جو مجھے لگتا ہے آخری چیز ہے، جو ہم نے مسلک اور فرقوں کی بنیاد پر خود کو تقسیم کر لیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں بہت زور زبردستی رہتی ہے۔ جب یہ باہر کے لوگوں کے ساتھ کی بات آتی ہے تو یہ بالکل وہ بھیڑوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو ضروری ہے کہ وہ جو مسلک کی تفرقات ہیں گھروں کی دہلیز کے اندر رکھیں، مسلک کی تفرقات کو بازو رکھیں، اور جو ہے خود کو کیا ہے صرف یہ سمجھیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کا شہری ہوں، یہ ملک میرا ہے، اس کی حفاظت مجھے کرنی ہے، اور اس کے لے کر اس کو اچھا چلانا بھی کیا ہے میری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ سوچ کر مسلمان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ مسلمانوں میں وہ ہمت کا جذبہ اور خود اعتمادی واپس آ سکتی ہے۔ بس ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک دوسروں کا نہیں، میرا ہے۔ یہ مسلمان سمجھنا شروع کریں، ہندوستان میرا ہے، یہ میرا ہے، اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہاں جو برائی پھیل رہی ہے اس کو مجھے روکنے کے لیے اگر کچھ بھی کرنا پڑے تو میں اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پیغام لے کر ہمارے تمام نوجوان اٹھ کھڑے ہوں اور خود کیا ہیں، خود کچھ بنیں، دوسروں کو بنائیں اور لوگوں کا ساتھ لے کر آگے چلیں۔ یہ میرا پیغام آج میں دینا چاہتی ہوں۔ شکریہ۔